آپ کی انٹرپریٹیشن کے مطابق یہ وہ گروہ ہوگا جو کسی فرقہ پرستی کا شکار نہیں ہوگا آپ کے مطابق؟ جی 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 بالکل بالکل. علی بھائی آپ نے گفتگو پوری سماعت فرمائی علامہ صاحب کی. ہم نے تو معاشرے میں یہ بھی دیکھا ہے کہ مساجد میں باہر جو ہے وہ کسی مسلک کی جو ہے وہ تختی بھی لگی ہوتی ہے، اور اندر یہاں تک علماء کرام ایسے کلو نہیں کچھ ایسے موجود ہیں جو کہ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہماری فلاں مسجد میں نماز نہیں ہوتی اور فلاں کی ہماری مسجد میں نماز نہیں ہوتی. تو علامہ صاحب گفتگو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ شاہ صاحب ہمارے بزرگ ہیں جی، نہایت احترام کے ساتھ ہم بس اتنا ہی عرض کریں گے مرنا جاتے کر تیرا یقین ہوتا. شاہ صاحب نے جتنی گفتگو کی ہے نا، یہ مکاتب فکر کے نہ تو علماء کو پتہ ہے، اتنا زیادہ انہوں نے تھوک کے حساب سے جو حسن ظن رکھا ہے، کسی مکاتب فکر ان کی عوام کو یہ بات نہیں پتا. اللہ کرے آج ان کو یہ پتا چل جائے کہ وہ فرقہ نہیں ہے. جناب 1517 سے لے کے 1917 تک 400 سال تک خانہ کعبہ میں 4 مصلے رہے ہیں. شاہ صاحب کے والد صاحب کی پیدائش سے بھی پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. 400 سال تک انہوں نے حنفی شافعی مالکی حنبلی کے نام پہ 4 مصلے ڈالے ہیں. معذرت کے ساتھ اگر یہ فقہی اختلافات ہی صرف ہوتے تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہے. میرا خیال ہے اگر ہم یہ آج بھی علی بھائی ایگزسٹ کرتا ہے، آج بھی نماز نہیں پڑھتے ایک دوسرے کے پیچھے. جی جی میں بات مکمل کر لوں نا. وہ مسلموں کے بعد کے سعودی حکومت نے آ کے اٹھایا اللہ کے فضل سے. اس سے پہلے یہ 400 سال تک مسلے تھے. یہ جو بات کر رہے ہیں نا جامعہ کی، نواسب کی، روافظ کی، وہ آج بھی موجود ہے. جامعہ حنفیوں کو اہل حدیث جامعہ کہتے ہیں، آج تک کہتے ہیں، اور حنفی اہل حدیثوں کو مجسمہ کہتے ہیں. استواء علی العرش کے عقیدے میں ایک دوسرے کا ان کا سخت اختلاف آج تک موجود ہے. یہ بالکل ہم کسی وشفل تھنکنگ میں نہیں رہتے. اور دوسرا یہ جو 73 فرقے ہیں نا، ایک فرقہ جنت میں نہیں جائے گا. اگر وہ ایک فرقہ ہے نا تو رسول اللہ تو فرقہ نہیں تھے. فرق کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والے کو. نبی علیہ السلام ان کے صحابہ اور اہل بیت اصل تھے، ان سے ٹوٹ کے جو الگ ہوئے وہ فرق ہے. وہ اکیلا جو ہے وہ فرق نہیں ہے، وہ اصل ہے. محمد علی بھائی کیونکہ آپ نے بھی یہ بات فرمائی ہے کہ جو جنت میں جائے گا وہ فرقہ نہیں، وہ گروہ ہوگا، تو وہاں سے مجھے قرآن مجید کی ایک آیت جو ہے نا وہ یاد آئی ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. جو لوگ دین میں تفرقہ کریں گے وہ تو گروہ ہے. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ نہیں، یہاں پہ گروہ اور معنوں میں ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین میں فرقے بنائے، فرقے سے بات ہو رہی ہے جی. ان الذین فرقوا، جنہوں نے فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، یعنی مختلف ٹکڑیوں میں بانٹ لیا. لست منہم فی شیء. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا مطلب وہ گروہ کا ذکر ہے، گروہ کا. وہ گروہ در گروہ ہو گئے. یہ گروہ والا نہیں ہے جتنا لوگ کلمہ پڑھتے ہیں وہ محمد اور میاں محمد بخش اور. ہاں ٹھیک ہے، یہاں گروہ وہ نہیں ہے. اچھا اب دوسری طرف آئیں. یہ جو ہمارے جتنے علماء کرام ہیں یا بزرگ ہیں ہمارے جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جی علماء سے پوچھیں جا کے، علماء سے نہیں ہم پوچھیں گے، ہم ان کے بڑوں سے پوچھیں گے جنہوں نے ٹیکسٹ بکس لکھ کے ان کے حوالے کیے ہیں. بریلویت کا ہم نے مفتی منیب سے نہیں پوچھنا، ہم مذہب بریلوی صاحب سے پوچھنا کہ آپ کیا فرماتے ہیں دیوبندیوں کے بارے میں. دیوبندیوں کا ہم نے مفتی تقی عثمانی سے نہیں پوچھنا، ہم نے خلیل احمد سہارنپوری سے پوچھنا ہے کہ تم نے المحنت میں کیا لکھا ہے. اہل حدیث کو خوارج لکھا، بریلویوں کے بارے میں لکھا شیطانی لشکر. تو ان کے بڑوں سے پوچھنا ہے جو بڑے تفریقے ڈال کے گئے نا. چھوٹے جتنی مرضی لیپا پوتی کر لیں، یہ صرف ایک بھیانک سا چہرے کو چھپانے کے لیے ہم سرخی پاؤڈر لگا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ بڑوں نے بہت بڑا کام ڈالا ہے فرقہ واریت کے اندر. محمد علی بھائی علماء کرام نے تو اس بات کو جو ہے نا وہ سم ہاؤ ایکسیپٹ نہیں کیا کہ جو بڑے ہیں ان کی کوئی غلطی تھی. وہ کہتے ہیں چلے کوئی ایک دو اگر ایسے علماء گزرے ہیں تو اس کی بنیاد کے اوپر آپ یہ الزام نہیں لگا سکتے. جی کاش ہمارے علماء سننے کا حوصلہ رکھے تو میں 2-4 باتیں عرض کر دیتا ہوں. جی آپ نے، آپ کے پاس پورا ٹائم ہے، آپ نے بولنا ہے. جی جی شاہ صاحب نے جو فرمایا میں 100% اس کی تائید کرتا ہوں، لیکن شاہ صاحب جو فرما رہے ہیں یہ مسئلہ ہے ہی نہیں ہے. ہم نے فروعی مسائل کو یہاں ڈسکس نہیں کر رہے. میں بات کر رہا ہوں عقیدوں کی. رفع الیدین کا، آمین بالجہر کا، ارسال الیدین کا کیا لینا دینا عقیدوں کے ساتھ. ایک فرقہ یہ کہتا ہے جو رسول اللہ کا علم غیب نہ مانے وہ گستاخ رسول. دوسرا کہتا ہے کہ جو رسول اللہ کے لیے علم غیب مانے گا وہ یہ ہو جائے گا. تو میرے بھائی بات ہو رہی ہے عقائد کی. عقائد میں ان کی حالت یہ ہے کہ یہ میری طرف سے علماء کرام کی خدمت میں عاجزانہ ریکویسٹ ہے کہ اس وقت تمام مکاتب فکر کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، میں شیعہ کو نکال دیتا ہوں، ان میں کافی ٹالرنس ہے. باقی جو اہل سنت کے 3 فرقے ہیں، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث، ان کے بڑے نمائندہ علماء یہ لکھ کے دے دیں کہ ہمارے سوا جتنے فرقے ہیں ان کے جو عقائد ہیں انہی عقائد پر یہ مرے تو یہ جنت میں چلے جائیں گے. یہ کبھی لکھ کے نہیں دیں گے. یہ پتہ کیا لکھیں گے؟ اہل حدیث کہیں گے کہ بریلویوں نے اگر شرک نہ کیا تو جنت میں جائیں گے. ہم دیوبندیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، بریلویوں کو بھی سمجھتے ہیں. جا دفع ہو جا، آج کے بعد اب دین کی بات نہ کر. جا، تیرے اس چیلنج کا بھی جواب دیتا ہوں. کوئی بریلوی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، اگر انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا اپنے گناہوں کو بھگت کے جنت میں چلا جائے گا. بریلوی لکھ کے دیں گے اہل حدیث اگر گستاخ رسول نہ ہوا تو جنت میں جائے گا. وہابی کے ہاتھ کا ذبح ہوا بالکل سور کی طرح حرام ہے. تو اب یہاں ہوتا یہ ہے کہ کچھ بد مذہبوں کے گھر سے بھی گوشت وغیرہ آ جاتا ہے، جیسے وہابی وغیرہ آس پڑوس میں ہوتے ہیں تو ان کے وہاں سے گوشت آ جاتا ہے. تو ان کے وہاں کے گوشت کو الگ رکھنا چاہیے اور ان کے وہاں کا گوشت واپس کسی وہابی یعنی انہی کے فرقہ باطلہ کے گھر میں بھجوا دینا چاہیے کہ خبیث مال کو خبیث لوگ کھائیں گے تو اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے. مسئلہ یہی ہے کہ 7 کے 7 حصے جو ہوں وہ سب کے سب مسلمان ہونے چاہیے جن کے نام سے قربانی ہے. ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء نے وہابیہ، دیابنا، اہل حدیث، شیعہ وغیرہ کو اہل سنت والجماعت سے خارج مانا ہے. ان کو کافر اور مرتد مانا ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت کے حصوں میں ہرگز کسی وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ وغیرہ کو شریک نہ کریں، نہیں تو آپ کی قربانی برباد ہو جائے گی. کہنا نہ بیٹا اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم قدامن خیر پا ہی دیں گے. چلو چلیے بھابیاں جو جانے تک یہ تصور چلو چلیے. حالانکہ وہ مانتے ہیں ان کو، یہ کبھی بھی کوئی نہیں لکھ کے دے گا. یہ فروعی مسائل کو چھوڑ دیں.
بات ہے عقیدوں کی, اور عقیدوں کی باتیں ان کے بڑے بزرگ جن کے اوپر عقیدہ کھڑا ہوا ہے. اب یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ہم بریلوی کرتے ہیں, دیوبندی کرتے ہیں, اس کے بڑے بزرگ وہ ہیں جن کی میں نے مثال دی ہے. احمد صاحب بریلوی صاحب سے کوئی بندہ نہیں ٹکرا سکتا کروڑوں بریلویوں میں سے. بات احمد صاحب بریلوی کی چلے گی, کسی چھوٹے مفتی یا مفتنی کی نہیں چلے گی. احمد صاحب بریلوی جو ڈکلیئر کریں گے نا اہل حدیث کو اور دیوبند کو, وہ ہوگی بات ماننے. اس میں آپ کی بات کا جواب علامہ صاحب دینا چاہ رہے ہیں, شاہ صاحب دینا چاہ رہے ہیں, اگر ان کا لے لیں آپ. بات مکمل ہی نہیں کی ابھی, آپ کر لیں. میں کہہ رہا ہوں اگر جواب لینا چاہیں, اگر جواب لینا چاہیں تو میں علامہ صاحب کو موقع دوں گا, ورنہ پھر آپ بات مکمل کر لیں پہلے اپنی, کوئی مسئلہ نہیں. میں بات کہہ رہا ہوں نا, تو علامہ صاحب سے میں عرض کروں گا کہ احمد صاحب بریلوی صاحب جو کہیں گے نا وہ عقیدہ ہوگا بریلویوں کا. باقی پوری دنیا کے بریلوی مولوی مل کے جو مرضی بات کرتے رہے, وہ لیپا پوتی کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جو بند کا عقیدہ وہ ہے جو المحنت میں لکھا ہوا ہے, جس میں انہوں نے بریلویوں کو شیطانی لشکر اور اہل حدیث کو خوارج کی جماعت کا ہے. اب پوری دنیا کے جو بندی اکٹھے ہو کے کعبے میں مجھے کوئی بات کرے نا تو جھوٹ بول رہے ہیں, بالکل جھوٹ بول رہے ہیں, اور ان کا دفاع کرنے والے بھی بالکل لیپا پوتی کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم فرقہ واریت سے نکل نہیں سکے آج تک, کہ ہمارے بڑوں نے توڑا ہے امت کو. اور ان بڑوں سے مراد امام حنیفہ, امام شافعی, احمد بن حنبل, امام مالک نہیں ہے. یہ ان بڑوں سے مراد وہ ہے کہ ایک امام حنیفہ کے ماننے والے کروڑوں بریلوی ہیں اور کروڑوں دیوبندی ہیں, دونوں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ امام احمد بن حنبل, امام ابو حنیفہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا بھی قصور نہیں ہے, آج کے علماء کا بھی قصور نہیں ہے, پھر سارا قصور آپ درمیان میں ڈال رہے ہیں جو آج ہے ہی نہیں. تو محمد علی بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں. آپ نے علامہ صاحب کی گفتگو جو ہے وہ سماعت فرمائی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ کا جو پوائنٹ ہے کہ بڑوں نے غلطی کر دی ہے, آپ اس کو ہائی لائٹ کریں, وہ مناسب ہی نہیں ہے, وہ ویلڈ ہی نہیں ہے, وہ آپ کی بات کو انویلڈ قرار دے رہے ہیں اس پرٹیکولر بات کو. جی 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 جی, یعنی شاہ صاحب کی جو خواہشات ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں, کاش ایسا ہی ہو. یہ باتیں جا کے شاہ صاحب بریلوی دیوبندی اہل حدیث کی عوام کو بتائیں, مجھے نہ بتائیں, میں تو خود شاہ صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں. لیکن یہ ہماری خواہشات ہیں, اور یہ خواہشات ہی رہیں گی جب تک کہ یہ بڑے علماء اپنے ان بڑوں سے اعلان برات نہیں کرتے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ پیغام پاکستان میں جو سائن ہوتے ہیں نا, وہ ہمیں پتہ ہے کیسے ہوتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کیسے انوالو ہوتی ہے. یہ اپنے بڑوں سے بغاوت نہیں کر سکتے. جب تک یہ اپنے بڑوں سے بغاوت نہیں کریں گے کبھی بھی ان کے فالوور میں آپ کی اجازت سے اعلان برات کی ضرورت نہیں ہوتی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم ہستی, ان کے دو شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ, ان دونوں نے ان کی فقہ میں 2/3 حصوں میں اختلاف کیا ہے, لیکن اعلان برات نہیں کیا, اختلاف کیا ہے. شاہ صاحب پلیز آپ فقہ کے اختلافات کو عقیدے کا اختلاف نہ بتائیں. عقیدے دونوں کے ایک تھے شاگردوں کے, وہ فقہی اختلافات ہیں. آپ دو چیزوں کو مکس کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کو کہا تو بریلوی دیوبندی بھی فقہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے, عقیدے میں اختلاف ہے. امام حنیفہ کے شاگردوں میں عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ دو چیزوں کو مکس کیوں کر رہے ہیں؟ ایک سمپل بات کو اپنی بات کو منوانے کے لیے, اپنی بات کو منوانے کے لیے آپ لیپا پوتی کر رہے ہیں. عقیدے کا اختلاف بتائیں, عقیدے کا. امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہتان ہے کہ انہوں نے تمام کو اہل حدیث کو اور اس کو اہل دیوبند کو بریلویوں کو شیطانوں کا رولا کا, یہ اعلیٰ حضرت پہ بہتان ہے. کوئی پتہ نہیں ہے. میں ثابت نہ کر سکوں نا تو میں اپنا چینل یوٹیوب کا ڈیلیٹ کر دوں گا. سارے